السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے درمیان۔ دوستو، بچوں کے نفسیات یہ ہیں کہ وہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو ان کے ساتھ محبت اور سادگی سے پیش آئے اور ان کے ساتھ اس طرح رہے گویا کہ وہ خود بھی بچہ ہی ہے۔ بچے اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو غصے والا ہو، ترش رو ہو اور بے صبرا ہو۔ نیز بچے محترم اور سنجیدہ انسان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی فطرت سے بخوبی واقف تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے تھے جیسے ان کی پسند ہوا کرتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنی سادگی، ان سے مذاق، دل لگی اور ان کی شفقت کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق اور ان کی شخصیت سنوارنے اور انہیں کامیاب انسان بنانے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے سجدہ فرمایا تو حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر چڑھ گئے۔ جب آپ نے اپنے سر کو اٹھایا تو ان دونوں کو آہستہ سے پیچھے سے پکڑا اور محبت سے اتار دیا۔ جب آپ نے نماز ختم فرمائی تو ان دونوں کو اپنے گود میں لے لیا۔ دوستو، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بچہ واجبات، حقوق، اصول، مبادی، اخلاق و معانی کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ یہ باتیں اسے اس کی زندگی کے کئی سالوں میں قدم قدم پر حاصل ہوتی ہیں۔ وہ شخص غلطی پر ہے جو بچوں کے ساتھ بڑوں جیسا سلوک کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بچہ اصول و ضوابط کو جانے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ دوستو، لوگوں کا بچوں سے مطالبہ ہے کہ وہ پرسکون، پروقار اور چین کے ساتھ اور خاموش بیٹھے رہیں، حالانکہ ان باتوں پر بچے عمل نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو گود میں لیا اور اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب بھی کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اپنے کپڑوں پر چھڑک دیا اور دھویا نہیں، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے ناراضی اظہار نہیں کیا۔ دوستو، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لڑکوں کو ہی اپنے گود میں نہیں لیا بلکہ لڑکیوں کو بھی اپنے گود میں لیا اور ان سے پیار کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیٹا ہوا تو میں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، پھر کھجور چبا کر اسے چٹایا اور اس کے لیے برکت کی دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ راستے میں بھی کھیلا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر نکلا تو حسین بن علی راستے میں کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان سے جلدی جلدی آگے بڑھے، پھر اپنے ہاتھوں کو بڑھایا تاکہ حسین کو لیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر بھاگنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کرتے رہے اور انہیں ہنساتے رہے۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو لیا اور اپنے گود میں دونوں کو بٹھایا، پھر ان کو گلے سے لگاتے ہوئے فرمایا، اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ میں ان دونوں پر شفقت کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے کاندھوں پر حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، جب رکوع کیا تو حضرت امامہ کو نیچے اتار دیا، پھر جب رکوع سے اٹھے تو حضرت امامہ کو پھر دوبارہ کندھوں پر بٹھا لیا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اپنی نماز کو ہلکی کر دیتے تھے تاکہ بچے کی ماں اپنی نماز ختم کرے اور بچے کو لے لے یا اس کے رونے کو خاموش کر دے اور بچے کی ضرورت کو پوری کر دے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ نماز کو طویل کروں، لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس کراہت کے ساتھ کہ بچے کی ماں کو مشقت میں نہ ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور ان کے خصوصی معاملات کے سلسلے میں ان سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، اگرچہ کہ بچوں کے معاملات بہت ہی معمولی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ میرا ایک بھائی تھا جسے ابو عمیر کہا جاتا تھا، جب وہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے، اے ابو عمیر تمہاری نغیر تو بخیر ہے، یعنی نغیر ایک چڑیا تھی جس سے حضرت ابو عمیر کھیلا کرتے تھے۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے ہی پیار سے پیش آیا کرتے تھے۔ دوستو سلسلہ جاری ہے، ہماری اگلی کلپ کا انتظار کریں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔